اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، صبر اور صلات سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ کہو مردہ انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور ضرور تمہیں ہم آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ کہ جب ان کو مصیبت پہنچی تو انہوں نے کہا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 سے 153 سے لے کر 157 تک تلاوت کرنے کا اور ترجمہ پیش کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، تو اب آئیے ذرا اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153، اس پہ اگرچہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر اور صلات، مومنوں سے یہ فرمایا کہ صبر اور صلات سے مدد لو۔ اگر ہم ان آیات کا پس منظر دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان جہاد کی طرف جا رہے تھے، یعنی اللہ نے ان کو حکم دیا جہاد کا، قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا، تو چونکہ جو تحویل قبلہ ہے یہ مہینہ آپ کہہ لیجئے کہ غزوہ بدر سے پہلا ہے، تو لہٰذا غزوہ بدر سے پہلے تحویل قبلہ ہوا۔ اب تحویل قبلہ کے بعد پھر اب مسلمانوں کی یہ آزمائش اور یہ امتحان یہ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی غزوہ بدر ہے، پھر غزوہ احد ہے، پھر اسی طریقے سے غزوات ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اجازت دی کہ وہ جہاد کریں، وہ قتال کریں۔ اور اس جہاد اور قتال کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو عبادت خانے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا تحفظ کیا جا سکے، ان کو تباہی سے اور ان کو بربادی سے اور فرقہ واریت سے اور ان چیزوں سے بچایا جا سکے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے بعد اب اس کا جب بیان شروع ہوا تو مسلمانوں کو ذہنی طور پر اب تیار کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ بھئی اب جو تمہارا امتحان شروع ہو رہا ہے یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جانیں بھی قربان کرنی ہیں، اب مال بھی قربان کرنا ہے، اور اب جو رزق ہے
کھانے پینے سے متعلق اور جو اللہ کی نعمتیں اور عنایتیں ہیں ان سب کی کمی کا تم شکار ہو سکتے ہو۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کو، آپ دیکھیے، فرمایا کہ نہ کہو انہیں مردہ جنہیں اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، یا جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ وہ شہداء ہیں کہ جو اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، اس لیے کہ یہ ایک جان اپنی دیتے ہیں اور ان کی ایک جان دینے سے کئی جانوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ یہ ایک جان دیتے ہیں تو خدا کے دین کو یہ زندہ کر جاتے ہیں، خدا کے دین کی خدمت کر جاتے ہیں۔ تو جس خدا کی راہ میں یہ اپنی جان دے رہے ہیں وہ حی اور قیوم ہے، تو وہ اپنے ان بندوں پر یہ رحمت فرماتا ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں بلکہ یہ فرمایا کہ گمان بھی نہ کرو، یہاں تو یہ فرمایا کہ نہ کہو، وہاں پہ یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو فرمایا کہ رزق کی شارٹیج ہوگی، اللہ اس سے بھی آزمائے گا، لیکن جیسے وہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پھر ہمیں بتاتی ہیں، اس کی وضاحت کرتی ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پھر کس طرح رزق دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں کہ جن کے پاؤں میں ایک معذوری تھی جسے ہم لنگڑا پن کہتے ہیں، وہ جب چلتے تھے تو سیدھا نہیں چل سکتے تھے، تو جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ جنت میں ان کا جو معذوری تھی، ایک عیب تھا، وہ اللہ نے ختم کر دیا، اب وہ بالکل صحیح سالم اور صحیح طریقے سے چل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت ابو طالب کے صاحبزادے، حضرت جعفر کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک جنگ میں جہاں ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، یعنی جب وہ دشمن اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے تو ایک بازو جب دشمن اسلام نے کاٹ دیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا پکڑ لیا۔ جب دونوں بازو کٹ گئے تو انہوں نے اپنے دانتوں میں جھنڈے کو سنبھال لیا، لیکن پھر اس کے بعد آپ شہید کر دیے گئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جعفر کو جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی فضاؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں، اللہ نے ان کو 2 پر عطا کر دی ہیں۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شادی کی پہلی رات ادھر وہ بستر عروسی پر تھے، ادھر سے اعلان ہو گیا کہ جہاد کے لیے نکلو، حضرت حنظلہ نکلے اور ان کو حاجت تھی غسل کی، لیکن انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، تو فوراً جہاد میں شامل ہوئے اور جا کر لڑے اور شہید ہو گئے۔ اور جب وہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور واقعی صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی بھی گر رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی نہا کر آئے ہوں، ان کو غسل دیا گیا۔ تو گویا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نہ کہو مردہ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، یا دوسرے مقام پہ فرمایا کہ گمان بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو، کہنا تو دور کی بات، گمان سوچو بھی نہ، خیال بھی نہ لاؤ اپنے ذہن میں کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب وہ رزق کیا ہے؟ وہ اللہ کی شان کے لائق جو ہے اور جو ان کا مرتبہ اور مقام اللہ نے مقرر کر دیا، تو وہ اس کے مطابق اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی یہ بڑی باریک بات ہے، بڑی خاص بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ یہ اس دنیا میں رہنے والا انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ بس ایمان لے آؤ، مان لو کہ اللہ نے جب فرما دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب شعور کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی گہری بات ہوتی ہے، گہری بات، کوئی باریک بات ہوتی ہے۔
جو خاص بات ہوتی ہے، تو لہٰذا تو فرمایا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب ایک زندگی تو وہ ہے جو جسمانی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جب شہید دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسی زندگی اس کو عطا فرماتا ہے، اس کا ادراک ہمیں نہیں، وہیں جا کر ہمیں پتہ ہوگا، چلے گا کہ وہ زندگی کیا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، اور یہ نفسیاتی طور پر بڑی ڈھارس ہے یہ صحابہ کے لیے، مومنین کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے، کہ وہ ایسے نہ سمجھیں کہ موت جیسے واقع ہو گئی، کوئی مر جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، اور جیسے کفار مارے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، وہ ایک بڑی عبرتناک موت بھی ہے اور بڑی اذیت اور بڑی ذلت والی موت ہے۔ تو یہاں پر اللہ جب انہیں فرماتا ہے کہ بھئی اس طرح نہ تم ان کو خیال کرو کہ یہ مردہ ہیں بلکہ یہ زندہ ہے، تو گویا کہ ان کی جو موت بھی ہے یہ بھی بڑے مقام اور مرتبے والی موت ہے، بڑی عزت اور احترام والی موت ہے جو ان کو ملی ہے۔ اسی پہ ہی ہم بات جاری رکھتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس سے آگے آیت نمبر 155 میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یہی ہے کہ یعنی صحابہ کو، مومنین کو بتا دیا کہ بھئی اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں خوف بھی ہوگا، اس میں بھوک بھی ہوگی، مالوں کی کمی بھی ہوگی، اور جانوں کی کمی بھی ہوگی، یعنی انسانوں کی، افراد کی کمی ہوگی، ثمرات، پھلوں کی بھی کمی ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب غزوہ بدر مسلمان کرتے ہیں، 313 اس میں مسلمان ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو شریک تھا لیکن پھر اختلاف، غزوہ احد میں اختلاف کر کے پھر واپس بھی چلا گیا، اپنے ساتھ 200-400 بندے اس کے تھے وہ بھی ساتھ لے گیا اپنے، اور پھر صورتحال یہ مسلمانوں کے لیے بنی کہ خوف تو واضح طور پر وہاں پر اندر یہودی تھے جو سازش کر رہے تھے، اندر مختلف قبائل تھے وہ سازش کر رہے تھے، منافق تھے جو سازش کر رہے تھے، اور پھر یہ بھی صورتحال تھی کہ یہ بھی خطرہ رہتا تھا کہ اندر کے لوگ باہر کے لوگوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ رابطہ اور تعلق رکھتے ہیں، جس طرح مکہ کے مشرکین اور کفار تھے۔ یعنی مکہ میں تو ایک ہی خطرہ تھا، وہ کفار و مشرکین تھے، لیکن مدینے میں تشریف لائے تو یہاں پر خطرات بڑھ گئے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ یہود تھے بلکہ منافق بھی ساتھ شامل ہو گئے، پھر مختلف قبائل بھی، اور پھر ایک اور صورت یہ تھی کہ کمزور دل مسلمان بھی، جو نئے نئے اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا۔ ابھی قرآن پاک نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ عرب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، فرمایا ایمان تم نہیں لائے، یہ کہہ دو کہ بھئی ہم مسلمان ہوئے۔ تو یہ قرآن مجید اس حالت کو اور حالات کو بیان کرتا ہے۔ سورۃ النساء میں جا کر آپ دیکھیے، اس کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اس وقت مشکلات تھیں جن سے مسلمان گزر رہے تھے۔ تو بھوک کا معاملہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے بھی اسی طرح، یعنی اس وقت تنگ دستی بھی تھی، غربت بھی تھی، یہ مسائل ان سے بھی مسلمان گزر رہے تھے۔ پھر اوپر سے غزوات کا معاملہ بھی تھا، اور غزوات میں یعنی عام حالات میں تو انسان فقر کو، تنگ دستی کو قبول کر لیتا ہے، برداشت بھی کر لیتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ دشمن بھی سر پر کھڑا ہو، پھر اس وقت جو معاملہ ہوتا ہے کہ پھر بھوک بھی ہے اور پھر خوف بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مالوں کی کمی بھی ہے، اور پھر انفس جانوں کی کمی بھی۔ آپ غزوہ احد کو دیکھ لیجئے کہ اس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 70 مسلمان شہید ہوئے لیکن 70 خاندان بے سہارا ہو گئے، یعنی کہ ہر صحابی کے گھر میں آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ 5 افراد بھی رہنے والے ہوں تو یہ بات کہاں جا پڑتی ہے۔ تو 70 مسلمانوں کی شہادت سے جو ایک بحران پیدا ہوا اس کو پھر قرآن پاک نے حل کیا، جس پہ ہم پہلے بات کر چکے کہ پھر کثرت زوجیت، ازدواج کی پھر تعلیم دی گئی کہ ایک جس کی ہے تو وہ 2، پھر 3، پھر 4، تاکہ حالات کنٹرول میں آ جائیں۔ معاشرے میں بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کے پھر والدین بھی شہداء کے ہیں، کتنے مسائل، لیکن بہت ہی
دانائی کے ساتھ قرآن مجید نے بھی حل بتایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالات کے مطابق وہاں پر مکمل کنٹرول آپ نے حاصل کیا اور حالات کو بہتری کی طرف آپ لے کر گئے۔ وہ کیا حالات ہوں گے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن پاک مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پھر ثمرات کی بات بھی ہے، پھلوں کی، یعنی ایک طرح کی جیسے سورۃ یوسف میں قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو پھل ہیں، ان کا جو جوس ہے، ان کا نچوڑنا ان کا، یہ کیا ہے؟ یہ خوشحالی کی علامت ہوتا ہے کہ ایک قوم پراسپیرس ہے، خوشحال ہے، پراسپیریٹی ہے، کہ ان کے پاس اتنا رزق ہے، فراواں ہے کہ یہ پھل بھی ان کے پاس اتنے ہیں کہ اس میں سے جوس نکال کر پیتے ہیں، یعنی یہ ایک خوشحالی کی علامت خیال کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر پھلوں کی کمی بھی ہے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابت مصیبہ، کہ جب ان پر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت اہم اور بہت ہی خاص جملہ ہے۔ یہ در حقیقت ایمان اسلام پر جو قائم ہوتا ہے انسان، شخص، یہ اس کے اتھاہ گہرائیوں سے، اس کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے۔ یہ صرف رسمی جملہ نہیں ہے کہ جو ہم بولا کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک مقصد اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، یعنی ہم آتے ہیں یہاں پر تو اللہ کے لیے آتے ہیں، جیتے ہیں تو اللہ کے لیے جیتے ہیں، ہم یہاں پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا محبوب حقیقی، ہماری منزل، ہماری منتہا، ہمارا مقصود، سب کچھ خدا کی ذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنی زندگی اس نے دی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اسی کے پاس ہی چلے جانا ہے۔ یہ دکھ، یہ غم تو ان کو ہونا کہ جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم بالکل بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گے۔ یہ مسئلے ان کے تو ہوں، لیکن تو ہم تو خدائے زندہ کے بندے ہیں نا، ہمارا خدا تو حی ہے، قیوم ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ جو لوٹ کر جانے کا جملہ، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ یعنی میں یہاں پر اپنے گھر سے آیا ہوں تو میں لوٹ کر کہاں جاؤں گا؟ گھر جاؤں گا۔ تو لوٹ کر جانا، واپس جانا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی میں وہیں سے آیا تھا نا گھر سے، تو پھر میں واپس گھر ہی جا رہا ہوں۔ تو جب ہم رجوع کرتے ہیں تو رجوع کا مطلب ہی یہی ہے کہ یعنی ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے چلے جانا ہے۔ پہلے بھی اسی کے پاس تھے، اس نے ایک خاص مدت کے لیے، خاص وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، تو اب ہم آ گئے۔ اب ہم یہ زندگی بھی اس کے منشا اور مرضی اور اس کی چاہت کے مطابق گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اسی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف ایک رسمی جملہ نہیں ہے کہ جو آپ اور میں کسی کی وفات پر بولتے رہتے ہیں، بلکہ یہ وہ جملہ ہے کہ جو در حقیقت ہمارے ایمان کی سچائی کو اور ہمارے ایمان کو بیان کرتا ہے یہ جملہ۔ تو کبھی اس پہ غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ یہ اس میں اللہ نے کیا وسعت رکھی ہے، سمندر کی جو گہرائی ہے اور وسعتیں خدا نے اس جملے کے اندر رکھ دی ہیں کہ بندہ سب کچھ اپنے رب کے لیے کہتا ہے کہ بس میں اللہ ہی کے لیے ہوں، اور میں اسی کے لیے ہوں، اسی کے دست قدرت میں ہوں، اسی کے اختیار میں ہوں، وہی میرا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو لہٰذا میں نے اسی کی طرف واپس چلے جانا۔ یہ واپس جانا بھی ایک محبت کا اظہار بھی ہے کہ جس سے آئے اور جسے چاہا، جس سے محبت کی، اسی کی طرف ہی ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو لوگ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، عنایتیں ہیں اور رحمت ہے۔ یعنی جب صلوات بولا گیا تو اس میں ایک جسے شکر گزاری کہہ لیجئے، ایک ریسپیکٹ کہہ لیجئے، ایک احترام کہہ لیجئے، ایک محبت کہہ لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بندوں سے اپنی اسی محبت کا اظہار فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر صلوات ہوں گی ان کے رب کی طرف سے، اور رحمتیں بھی ہوں گی۔ رحمت تو اللہ کی کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا، یہ لازم کر لیا اپنے اوپر رحمت کو۔ تو لہٰذا
آپ جو بھی معاملہ دیکھیں گے تو وہاں پر ایک رحمت کا پہلو ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا۔ ایک ظالم کو سزا ملتی ہے تو وہاں پر بھی رب کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں جو بھی امر فرماتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ در حقیقت وہ حکمت کے تحت ہوتا ہے اور وہ رحمت کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت بھی انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو امتحان میں پورا اترتے ہیں، آزمائش میں پورا اترتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے آزمایا تو ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان کلمات پر ابراہیم پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو آزمائش اور امتحان میں پورا اترنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے، انہی سے محبت کرتا ہے اور انہی پر اپنی رحمتیں اور اپنی عنایتیں، اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی بات کو فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو لوگ دنیا میں پستی کی زندگی گزار رہے ہوں، پٹ رہے ہوں، اور جو اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنی سیرت پر جائزہ لینے کے لیے، احتساب کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہاں تک ناظرین کرام آج ہم نے بات کی ہے آیت نمبر 157 تک۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل بات کریں گے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا، حج اور عمرے کا، یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کے سوالات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ چند سوالات ہیں آج میرے پاس ایک نوجوان کے۔ تو نوجوانی میں، اس عمر میں کچھ اشکالات اور کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک نوجوان نے مجھ سے یہ سوالات پوچھے ہیں، تو میں آج انہی سوالات پہ بات کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، لیکن مستقبل کا خوف بھی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا، پھر یہ سوچتا ہوں کہ اگر پڑھوں گا نہیں تو پھر میرا مستقبل کیسے بنے گا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ دل کا جو نہ لگنا ہے یا لگنا، یہ دونوں فطری بات ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ جو محنت کر رہا ہے اور جو ذہین ہے، محنتی ہے، اس کا ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کا دل لگتا ہو۔ تو دل نہ لگنا، یہ اس کو آپ فطری بات کے طور پر آپ اس کو قبول کریں، اس کو لیں۔ کوئی شخص بھی آپ کو نظر آتا ہے نا، کوئی بھی 24 گھنٹے بیٹھ کر نہیں پڑھتا، وہ سوتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ دیگر اس کی فطری ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی پورا کرتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، اور انسان تھکنے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا دماغ دباؤ محسوس کر رہا ہو کسی وجہ سے۔ اور انسان ویسے بھی جو آسانی ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے یا فوری تسکین ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے، تو یعنی اس کی ایک کمی انسان محسوس کرتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو ذرا اس پر آپ غور کریں کہ آپ دباؤ میں، سٹریس میں تو آپ نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوف اور فکر جو ہے نا، اس کو اپنی طاقت آپ بنائیے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے حادثے رونما ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس حادثے کو، اس سانے کو اور اس المیہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں، اپنی کمزوری نہیں بنا لیتے۔ کیونکہ اگر کمزوری بنا لیں پھر تو وہ گئے، زندگی سے ہی گئے۔ یعنی ہمارے ایک دوست ہیں کہ جن کی بیگم وفات پا گئی، جوان ہیں ابھی وہ، ان کی زوجہ کی عمر، بیوی کی عمر 28 سال ہوگی، 27 سال، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس شخص نے اپنے اس دکھ کو بھی اپنی طاقت بنا لی ہے۔ لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی تربیت، اور اپنے آپ کو بہت سنبھال کر اس نے رکھا ہے۔
ورنہ ایسے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا خوف اور فکر کو اپنی طاقت بنائیں، یعنی مستقبل کا جو خوف ہے واقعی یہ ہوتا ہے، ہر انسان کو ہے، لیکن یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے۔ یعنی اس کو سٹریس مت خیال کریں، بلکہ اپنے آپ کو منظم اور اپنے آپ کو متحرک آپ اس بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب دل لگانے کی جہاں تک بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ چھوٹے چھوٹے قدم آپ اٹھائیں، جیسے مثال کے طور پر کہ آپ 20-25 منٹ کے لیے آپ فوکس سیشن کریں اپنا، کہ آپ نے 20-25 منٹ کے لیے موبائل ایک طرف رکھ دینا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے کتاب لے کر یا جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے توجہ کے ساتھ، کہ اس 20 منٹ میں آپ نے اپنے آپ کو بالکل ادھر سے ادھر نہیں لے کر جانا، آپ نے اپنے کام پر توجہ کرنی ہے۔ اور پھر دن کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، بانٹیں۔ ایک تو جیسے ایک بڑی موٹی کتاب ہم لے کر بیٹھ جائیں نا تو دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کتاب کو آپ دیکھ لیں کہ اس کے 6 چیپٹر بن رہے ہیں، تو ہر چیپٹر میں پھر آگے آپ کو مختلف اس کی ہیڈنگز نظر آ جاتی ہیں۔ آپ کہیں کہ یہ جو ہیڈنگ ہے اس کو میں نے آج پڑھ لینا، یہ 2 صفحے ہیں، 3 صفحے ہیں، 4 صفحے ہیں، لیکن جب آپ وہ 500-600 صفحے کی کتاب دیکھیں گے تو آپ گھبرا جائیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے تقسیم کر کے اپنے آپ کو لے کر چلیں، اور پھر ماحول بدلیں۔ یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ماحول کی وجہ سے کہ آپ شور شرابے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی گندی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی تنگ جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر روشنی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، ایسے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ماحول کو آپ بدلنے کی کوشش کریں، یعنی پرسکون جگہ ہو اور موبائل کو بھی بند رکھیں، اور جو ڈسٹریکشنز ہیں یہ کم کریں، اور صاف کمرہ ہو، روشنی اچھی ہو تو وہاں پر آپ بیٹھیں۔ اور پھر آخری بات جو اس حوالے سے، بلکہ نفسیاتی حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، کہ مقصد اپنا واضح رکھیں۔ یعنی صرف نمبر یا ڈگری وغیرہ کے لیے یہ آپ اس کے لیے نہ پڑھیں۔ تعلیم کو باعزت روزگار، زندگی سنوارنے، اللہ کے قریب ہونے اور ذمہ داری اپنی پوری کرنے کا ذریعہ خیال کریں۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کو بالکل نیرو نہ کریں، بالکل محدود نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے اگر روزگار ملتا ہے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی پریشانی ختم ہوگی، آپ اچھے طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا، آپ غریبوں کی، یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ اس پر غور کریں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ بس مجھے نمبر مل جائیں، ڈگری مل جائے، بس یہ کچھ ہو جائے، تو پھر اس سے بات نہیں بنتی، پھر یہ پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نفسیاتی حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ چھوٹے گول اپنی زندگی میں مقرر کریں، چھوٹے گولز رکھیں، اور بڑی کامیابی ان چھوٹے گولوں کے ذریعے، گولز کے ذریعے سے خود آ جائے گی۔ بڑی کامیابی چھوٹے گولز رکھیں، اور پھر یہ کہ خود سے زیادہ توقع بھی نہ رکھیں، تھوڑا تھوڑا کافی ہے۔ اور پھر یہ کہ تناؤ کم کرنے کے لیے جو ڈپریشن کہہ لیں یا ٹینشن کہہ لیں، سٹریس کہہ لیں، سٹریس بہتر لفظ ہے، کہ اس کو کم کرنے کے لیے صبح و شام 5 منٹ کی اپنی ایکسرسائز جو ان سے سانس کی، اس کی آپ مشق کریں، یہ سانس کی ایکسرسائز کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، نماز کی طرف توجہ کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ نفسیاتی حوالے سے آپ بہت بہتر ہوں گے، اور آپ کی پڑھائی میں آپ کا دل بھی لگے گا اور آپ پڑھنا چاہیں گے بیٹھ کر۔ آخری بات کہ اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنائیے، اور اپنے پروفیشن کو اپنا پیشن بنائیے، پھر آپ کبھی نہیں تھکیں گے، اور جو کام بھی آپ کریں گے بہت ہی شوق اور جذبے سے آپ کریں گے۔ وقفے کے بعد مزید آپ کے سوالات پہ بات کرتے ہیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے، اور یہ اکثر ہمارے نوجوان یہ سوال پوچھتے بھی ہیں، اور میرے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کا یہ سوال خاص طور پر ہوتا ہے، وہ یہ کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، لیکن دل میں خوف ہے کہ یہ مجھے گناہ میں نہ لے جائے، تو میں کیا کروں؟ یہ تو آپ شکر ادا کیجئے خدا کا کہ
یہ نیکی کی بڑی علامت ہے کہ اگر دل میں اس حوالے سے خوف ہو کہ کہیں آپ سے گناہ نہ ہو جائے، گناہ کی طرف نہ لے کر چلی جائے یہ محبت آپ کو۔ اچھا، دل کی گہرائی سے کسی کو چاہنے کے باوجود حدود کا سوچنا اور فکر مند رہنا، یہ آپ کی پاکیزگی کا ثبوت ہے۔ یعنی آپ کسی کو چاہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ حدود، لیمٹس کو بھی سوچتے ہیں۔ آپ نوجوان ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کہیں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، اور آپ اس بارے میں فکر مند رہتے ہیں، تو یہ تو آپ کو یعنی اس پر بھی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ نے یہ احساس آپ کو دیا ہے۔ اور گناہ سے جو بچنے کا طریقہ ہے وہ آپ سن لیجئے کہ دیکھیے، نیت اپنی درست رکھیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت کا قبلہ آپ درست رکھیے، نیت صحیح رکھیے۔ نیت صحیح رہے گی تو آپ دیکھیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ اسے آپ کے لیے حلال کر دے، یعنی اگر میرے حق میں نہیں ہے تو میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دے، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اے اللہ پھر آگے راستہ پیدا فرما۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ گناہ سے بچنے کا جو عملی طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو تنہائی میں بات نہ کریں، یعنی جس سے محبت ہے تنہائی میں بات کرنے سے آپ اعراض برتیں، اور تعلق کو سیدھے راستے پر لائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ نکاح ہے، یعنی آپ نکاح کی نیت رکھیں، گھر والوں سے بات کریں۔ جس لڑکی سے آپ کو محبت ہے وہ لڑکی بھی آپ کو چاہتی ہے، تو پھر بہترین راستہ نکاح کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان جو محبت ہے وہ نکاح، فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یعنی نکاح مزید محبت کا باعث بھی بنتی ہے، اور واقعی وہ محبت کا ثبوت بھی نکاح ہے، ورنہ کیا ہے؟ وہ لسٹ ہے، لو نہیں ہے وہ۔ تو لہٰذا یہ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نکاح کی طرف متوجہ ہو، اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ فارغ لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ خالی دماغ جو ان سا ہوتا ہے وہ شیطانی کاموں کا کارخانہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی کوشش کریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ محبت آپ کو خدا کے قریب لے جائے۔ یعنی جسے ہمارے صوفیہ مجازی کہتے ہیں، محبت مجازی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر انسان کو حقیقت کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ اب اگر یہ تعلق محبت و اختلاف اخلاق، محبت اور اخلاق بہتر کرنے، گناہ چھوڑنے اور نیکیوں کی طرف متوجہ کرنے کا اگر یہ باعث بنتی ہے یہ محبت اور یہ تعلق، تو پھر تو یہ بہت اچھا ہے، بہت نعمت ہے آپ کے لیے بھی اور اس لڑکی کے لیے بھی۔ ورنہ کیا ہے؟ یہ سراسر نقصان اور خسارہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اور خاص طور پر کہ جب ایسی صورت بن جائے کہ انسان نیکی کی راہ پر چلنے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے وبال جان بن جائیں یا گناہ کا ذریعہ بن جائیں، تو اس سے تو پھر اخلاقی، روحانی، نفسیاتی، معاشرتی، سماجی بہت بڑا نقصان ہے، یہ دینی نقصان ہے۔ تو لہٰذا جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کا جو یہ سوال ہے یہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ بہت اچھے نوجوان ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، کہ آپ نے اس محبت میں بھی یہ سوچا ہے کہ کہیں میں اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلا جاؤں اور مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے اس معاملے میں۔ تو یہ بڑی دولت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، تو لہٰذا اس کی قدر کیجئے اور اس کی حفاظت کیجئے، اور جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں ان کو آپ پیش نظر رکھیے اور اس کے مطابق آگے اپنے معاملات کو لے کر چلیے۔ جاتے ہوئے ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، فرمایا کہ سچائی کو لازمی طور پر پکڑ لو، مضبوطی سے سچائی کو پکڑ لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صدق کو تھامیں، سچائی کو تھامیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ نیکی کی طرف چلتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔